सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। APNA, the Association of Physicians of Pakistani Descent in North America, announces the first National Bee to be held on May 22, 2010. The Numbers Bee is designed to motivate our youth to excel. The contest is open to all children of Pakistani descent residing in North America and enrolled in grades 6 through 8. The last day to register is Sunday, May 16. For further information and registration, visit www.appna.org. वक्त आ पहुंचा है। The state treasurer's most important job. अमरीकी सियासत में हमारा हिस्सा जरूरी है। अली हसन हम सब की आवाज। स्टेट ऑफ कैलोराडो में स्टेट ट्रेजर के उम्मीदवार अली हसन, हमारी नई नस्ल से पहला मुस्लिम पाकिस्तानी अमेरिकन अली हसन, वाशिंगटन में उम्मीद की किरण। अली हसन की कामयाबी हम सब की कामयाबी। आगे बढ़िए, कंट्रीब्यूट कीजिए एनी अमाउंट। I'm Ali Hassan and I'm a Republican running for state treasurer and I want your support. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और दूसरों को भी देखने की तलक़ीन कर रहे होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपके जज्बात और आपके एहसास की तर्जुमानी करता है। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आइए देखते हैं प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। If you come to my office, मेरे ऑफिस में एक इंस्ट्रक्शन है मेरे जो स्टाफ को, ये है कि if somebody walks in, whether they have insurance or they have no insurance, they have no ability to pay, it doesn't matter, I'll see them. The whole idea is to continue medical education, be part of the community, interacting with our congressmen, our senators. Well, you know, we understand that Pakistan is one of the critical societies in the world. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही अहम इंटरव्यू शामिल किया है शिकागो से, और जिन शख्सियत को मैं आपसे आज मुतारिफ कराऊंगा उनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने प्रोग्राम से। इनका नाम है जावेद एहसन। द प्रोफेशन इज़ ए डॉक्टर और इंटरनल मेडिसिन में है। और ये पता चलूँ कि इनको जो मैंने इंटरव्यू किया उसकी वजह ये है कि ये एक वाहिद शख्सियत है जो लातादाद पाकिस्तानियों का फ्री और मुफ्त इलाज भी करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। इसके अलावा ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, काफ़ी चैरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन उनको भी आगे बढ़ के मदद करते हैं, उनका हाथ थामते हैं। ये इनकी खूबी है और मैं इनसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। उनके जो जज्बात और एहसास हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही पेट्रियाटिक हैं, और ये वजह है कि आज ये मेरे प्रोग्राम की ज़ीनत है और आपसे इनकी बातें होंगी चंद लम्हों बाद। नाज़रीन, जावेद एहसन ख़ुद तो एक बहुत ही आला शख्सियत हैं, लेकिन इनकी मोहतरमा, इनकी वाइफ, वो भी बहुत ही आला शख्सियत की हामिल हैं और बड़े अच्छे जज्बात और एहसास रखती हैं, और सफ़ीर पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन है। नाज़रीन, आइए देखते हैं ये मुलाकात। मुलाकात फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बड़ी खुशी है कि आपने मौका दिया, और ये मेरी आज आपकी पहली मुलाकात नहीं है, मेरी आपकी कई मुलाकातें हो चुकी हैं अपना के फंक्शन के हवाले से, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आपसे इंटरव्यू करूं आपका, और ये आज कोई ऐसा इमरजेंसी अरेंजमेंट नहीं है, मेरी आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी थी इस सिलसिले में कि एक दिन आपसे बातचीत हम करेंगे ऑन कैमरा इंशाल्लाह। आपने कहा था। और मसला ये है कि लोग कहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में काफ़ी फिजिशियंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं,
کیونکہ دے آر پارٹ آف دی کمیونٹی. اور جو پاکستانی امریکن فزیشینس ہیں وہ کمیونٹی میں کام بہت کرتے ہیں, اور جو شخص کام کرتا ہے اس کو تو مجھے لانا پڑتا ہے. True. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جرنلسٹ, انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, انٹرپرنور, اسٹوڈنٹ سبھی اس پروگرام میں آتے ہیں. پالیٹیشین, سینیٹر, جو بائیڈن, ہلری کلنٹن سب اس پروگرام میں آ چکے ہیں, اس پلیٹ فارم سے پاکستان تک پہنچ چکے ہیں. تو آج میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کیونکہ آپ کے بارے میں کافی ریسرچ میں نے کی ہے, آپ کمیونٹی کے کام کرتے ہیں, اور شکاگو کی سٹی نے, گورنمنٹ نے آپ کو کافی ایوارڈز دیے ہیں آپ کی اعلیٰ کارکردگی سے, اور آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے کمیونٹی کے اندر. یہی نہیں کہ صرف آپ کمیونٹی میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو فوکس کرتے ہیں, آپ تمام جنرلائز کمیونٹی کو فوکس کر کے خدمت کرتے ہیں. That is true. ٹھیک ہے, تو آج ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ پاکستان سے کب آئے, اور آپ امریکہ آنے کا ارادہ آپ نے کیسے کیا. اور ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے اور سی بہت سی کنٹریز تھیں جس میں سعودی عربیہ ہے, مڈل ایسٹ ہے, ایران ہے, یو کے میں بہت ڈاکٹر جاتے ہیں. تو بالخصوص آپ نے امریکہ آنے کا ارادہ کیسے کیا؟ میں نے گریجویشن کیا تھا 1988 میں. آئی تھنک آئی کیم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس ان 1992. گریجویشن کے بعد ایک امریکہ نے دوبارہ کھل گیا تھا, ڈاکٹروں کی یہاں پہ ضرورت تھی, اور اٹ واز مچ ایزیئر ٹو کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس دین ٹو گو اینی ویئر ایلس انکلوڈنگ انگلینڈ. پھر ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے, پروفیسر ایم یو اسلام صاحب, انتقال فرما گئے ہیں. تو ہی کیم ٹو مائی فادر اینڈ ہی ایکچولی آسکڈ ہم کہ ہی وڈ ریکمینڈ می ٹو گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس رادر دین گوئنگ ٹو انگلینڈ. آئی واز ایکچولی گوئنگ ٹو انگلینڈ ادروائز. تو پھر وہ ڈیڈی نے کہا کہ پہلے تم امریکہ کے ایگزام دے دو, اس کے بعد تم جہاں بھی جانا چلے جاؤ. تو پھر امتحان دیا, امتحان دینے کے بعد نکل گیا. تو پھر اٹ واز سو فاسٹ کہ وہ ویزا بھی لگ گیا, اور فوراً ہی ایگزام کے بعد آئی واز ہیئر. بیفور گلف وار ہو رہی تھی ایکچولی اس زمانے میں, کویت کی اور عراق اور کویت کی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس میں انہوں نے امریکن ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ, میں اور میرے ایک دوست کو, کہ آپ آئیں اپنا ویزا لے جائیں. They called us to get the visa. ویزا لیا, آ گئے یہاں, ریزیڈنسی مل گئی, پھر لگ گئے پھر یہاں کام. سب سے پہلے کہاں پہنچا؟ پہلے تو میں آپ کے شہر آیا تھا, لاس اینجلس, کیونکہ میں کیسے نکلا ہے باہر؟ وہاں آیا تھا. وہاں کہ ہم نے ایک پارٹ کا ایگزام دیا تھا, ایک پارٹ کا رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے بلا کہہ دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں. تو رزلٹ ہمارا آیا نہیں تھا, ایٹ لیسٹ ہمارے ہینڈ پہ نہیں آیا تھا. تو وی اسٹیڈ ان لاس اینجلس, می اینڈ ون آف مائی فرینڈ طارق صغیر. Then we came finally when the results arrived after that. پھر میں LA سے شکاگو پھر یہاں کوک کاؤنٹی میں نے جوائن کیا, اپلائی کیا اس کے لیے, ریزیڈنسی کے لیے. انہوں نے آؤٹ آف میچ لے لیا, پھر ختم ہوئی. ہاں, اس زمانے میں تو ہم لوگ کو جہاں چاہتے وہیں مل جاتے. میں نے ایک ہی انٹرویو کیا, چونکہ یہاں بہت سارے پاکستانی دوست تھے, ڈاک کے کافی لڑکے تھے میرے سینئر تھے, تو اٹ واز ایزیئر فار می. کافی دے ہیلپ می آؤٹ الاٹ اینڈ اٹ واز مچ ایزیئر فار می, یو نو, کہ اپنے لوگ ہیں. میں بہت جلدی ہوم سک ہو جاتا تھا. اچھا, تو ابھی یعنی کہ جب آپ کس ایئر میں نکلے ہیں پاکستان سے؟ میں نکلا ہوں 91 میں نکلا, 1991. اچھا, 1991 میں نکلے, ماشاء اللہ. تو اب یہ 10 آلموسٹ 19 ایئرز ہو گئے. 19 ایئرس ہو گئے, دیکھتے دیکھتے یو نو. ہاں, پتہ نہیں چلتا. تو آپ نے اپنی جو پریکٹس کا آغاز ایز اے انٹرنل میڈیسن میں کیا؟ جی جی. آئی سی. تو اسی کی وجہ ہے کہ یو لائک دیٹ. میں نے ریزیڈنسی کے بعد مجھے ایکچولی فیلوشپ مل گئی تھی پلمنری کریٹیکل کیئر میں. اچھا, پلمنری. لیکن دین اس زمانے میں ہم لوگ J1 ویور کا چکر ہو رہا تھا. تو ایک انٹرنلسٹ کی انہوں نے کہا کہ اگر تم کر لو, شکاگو میں مل گئی. مجھے شکاگو بہت پسند آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرنسٹ کریں گے تو یو ہیو ٹو لیو یور فیلوشپ اینڈ کم اینڈ جوائن ایز انٹرنسٹ. وی ول ویو یو آف J1 اینڈ یو کین گیٹ اے گرین کارڈ. تو میں نے کہا سچی, اور کیا بات ہو سکتی. تو میں نے اپنے اس چیز کو بتایا, اور بتا کے اپنا آرام سے میں چلا گیا فیلوشپ میں, اس میں ویور میں. ویور جب کیا 2 سال 3 سال, اس کے بعد دین آئی تھنک اسی زمانے میں نے ایک سینئر پروگرام شروع کیا تھا شکاگو کے اندر سینئر سٹیزنس کے لیے. And that's when Sinai Health System came to me and they wanted to hire me as a chief of geriatrics for Access Community Healthcare, which is the largest community healthcare in the whole United States. تو اس کو اور میں نے جوائن کر لیا ایز چیف. اس کے بعد پھر دین آئی گاٹ انوالوڈ ان پریکٹس اینڈ پروگرامنگ اینڈ ڈفرنٹ ادر کمیونٹی سروسز. میں کوئی ہے میڈیسن کے اندر؟ میرے
ڈیڈی کے ساتھ